وہ ایک بہادر سپاہی تھے، وہ حسین کمانڈر تھے اور ایک زبردست فاتح تھے۔ انہوں نے کئی حصوں میں اسلام کو پھیلایا۔ انہوں نے اپنے وقت کی سپر پاور کو کچل کے رکھ دیا۔ انہوں نے فارس کی سلطنت کو کچلا، انہوں نے رومیوں کو کچلا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ اپنی پوری زندگی میں 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑنے کے باوجود ایک بھی جنگ نہ ہارنے والے اس بہادر کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ دوستو، آج کی شاندار ویڈیو میں حضرت خالد بن ولید کے بارے میں جانیں گے۔ چلیے اپنی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، خالد بن ولید کی پیدائش مکہ میں سن 592 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ ہمیشہ سے ایک بہادر سپاہی تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی میں 200 سے زیادہ جنگیں لڑی، لیکن آپ کو ایک بھی جنگ میں شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آپ نے اپنے وقت میں طاقتور سلطنتوں کی جڑیں ہلا کے رکھ دی تھی۔ لیکن دوستو، خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کے خلاف بھی کئی جنگیں لڑی تھی۔ جنگیں اور جس میں پیارے نبی 4 دہان شہید ہو گئے تھے، اس جنگ میں کافروں کی کمان حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی ہوئی تھی۔ دوستو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے کافر تھے اور انہوں نے کئی ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی تھی۔ حضرت خالد بن ولید بڑی پریشانی میں رہتے تھے۔ ان کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت۔ وہ سوچتے تھے کہ جب بھی مسلمانوں نے کافروں کو للکارا ہے، وہ ہر بار اپنی بہترین جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کافروں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آپ سوچتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ سچ میں کوئی طاقت موجود ہے اور سچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ انہی سوچ میں ڈوبے رہتے تھے۔ تبھی آپ کو آپ کے بھائی کا خط ملا، جس میں لکھا تھا: اے خالد، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھا ہے کہ خالد کہاں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس اندھیری دنیا سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جائیں۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید پر اس خط کا ایسا اثر ہوا، فوراً مکہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، جنگ موتا میں عیسائی فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ دوستو، یہ جنگ مسلمانوں نے رومن امپائر کے خلاف لڑی تھی۔ دوستو، اس جنگ میں حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ ایک کے تینوں صحابی ایک کے بعد ایک شہید ہو گئے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تو پھر آگے بڑھ کر فوج کی کمان حضرت خالد بن ولید نے سنبھالی اور دشمنوں کے دانت کٹھے کر دیے۔ اور دوستو، اسی جنگ کے بعد حضور نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا تھا۔ دوستو، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے لیے کئی جنگیں لڑی اور میدان جنگ میں ایسے کارنامے انجام دیے جو تاریخ بن گئے۔ آج تک ایسا کوئی بھی کمانڈر نہیں ہوا جس نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہ ہاری ہو، لیکن حضرت خالد بن ولید لوتے ایسے انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ انہوں نے عراق کو جیتا، انہوں نے ایران کو جیتا، انہوں نے سیریا کو جیتا، انہوں نے آرمینیا کو جیتا، انہوں نے جورڈن کو جیتا اور کئی ساری جیت حاصل کی۔ دوستو، چھوٹی سی فوج ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید نے بڑی فوجوں کو شکست دی۔ دوستو، جنگ فراز، جنگ محتا، جنگ یرما، جنگ بوسرا، جنگ الیش، جنگ فہال، جنگ اکبرہ، جنگ یاہون اور کئی ساری ایسی جنگیں ہیں جنہیں حضرت خالد بن ولید نے اپنی بہادری اور دانش مندی سے فتح کیا۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا، کیونکہ خالد بن ولید مسلمانوں کو ہر ایک جنگ میں فتح دلاتے آ رہے تھے اور مسلمانوں کو یہ لگنے لگا تھا کہ بنا خالد بن ولید کے کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ ابو عبیدہ ابن زرع کو آرمی چیف بنا دیا۔ مسلمانوں میں باتیں شروع ہو گئی، یہ عمر نے کیا کیا؟ اب اتنی بڑی فوج سے مسلمان بنا خالد بن ولید کے کیسے جیتیں گے؟ لیکن اللہ کے کرم سے مسلمانوں نے جنگ یرما فتح کیا۔ پھر حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے آئے اور بولے: خدا کے لیے تم میں سے یہی چیز تو ختم کرنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کی فتح خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کل خالد نہیں رہے گا، تم کیا سمجھتے ہو اسلام ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اسلام کو تو ہمیشہ رہنا ہے۔ دوستو، اپنے آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید بیمار کی وجہ سے بستر پر آ گئے تھے۔ خالد بن ولید کی خواہش تھی انہیں شہادت کی موت نصیب ہو۔ خالد بن ولید کے جسم میں ایسا کوئی بھی حصہ موجود نہیں تھا جہاں پر تلواروں اور تیروں کے نشان موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ رسول اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ کیا کوئی اللہ کی تلوار کو توڑ سکتا ہے؟ نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا: اگر موت لکھی نہ ہو، موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہو تو زندگی خود موت سے جا کے لپٹ جاتی ہے۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا ایک پیغام سنا دو: اگر موت میدان جنگ میں ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اور اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔